السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ شریف جس سے ہم سب مسلمانوں کو نہایت ہی عقیدت اور محبت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اگر کوئی شخص کعبہ کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا ہم سب مسلمانوں کو، کیسا قیامت کا منظر ہوگا۔ جی ہاں دوستو، قیامت نہ سہی، قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا۔ یعنی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ دی ہوئی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی نشانی کعبہ کو گرا دیں گے کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ چند سو سال پہلے کوئی آیا تھا کعبہ کو گرانے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کا ارادہ بہت پکا تھا، اس کی پلاننگ بہت زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبہ کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ زنا کے اندر یمن کا ایک شہر ہے، اس میں لوگ آئیں۔ اس نے ایک بڑا گرجا گھر بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوئیں، جیسے لوگ کعبہ میں آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور گویا وہ وہاں پر حج کریں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کعبہ شریف کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ بھی زنا کر حج کریں۔ وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کا پلان بہت خطرناک تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو بھی جنگ ہوتی ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس زمانے پر گھوڑوں اور اونٹوں اور پیدل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ایک بڑی تباہی کرنے چاہ رہا تھا ابرہہ، لیکن ابرہہ نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، کیونکہ ہاتھی سب چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس نے مکہ شریف پہنچ کر پہلا حکم یہ دیا کہ مکہ والوں کے تمام جانوروں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب اس کے سپاہیوں نے مکہ شریف میں لوگوں کے جانوروں کو پکڑ کر اور ان کی بیر بکریاں، گائے وغیرہ سب کو پکڑ کر وہ دربار میں لے آئے۔ اور ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کا بھیڑ بکریاں پالنا خاص روزگار ہوا کرتا ہے، اور تب بھی لوگوں کا ذریعہ معاش یہی تھا، اور یہی ان کا ایک آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اب مکہ والے بڑے پریشان ہوئے۔ اس وقت یا اس زمانے میں قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے، اس قوم کے سربراہ تھے۔ پھر وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر داخل ہونے لگے تو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب آپس میں جو ہے وہ بات چیت ہوگی، وہ منت سماجت کرے گا، لیکن اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا روب پڑ گیا ہے۔ پر جیسے ہی اس کے خیمے میں حضرت مطلب آئے تو ان کی پیشانی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلکتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا نبوت کا نور روپ تھا! لگتا ہے جیسے جگمگاتا چہرہ ہو۔ وہ اپنی ذہن میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ اس نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، مگر وہ ابرہہ کی سوچ کے مطابق بالکل مختلف تھے۔ جو جانور اس نے گرفتار کیے تھے ان میں سے کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ، تم نے ہمارے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اسی لیے آیا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو۔ ابرہہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، میں تو آپ کی عبادت گاہ جو مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس ہے اسے گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، وہ دنیا میں تاریخ کا سب سے خوبصورت جواب تھا۔ اب کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت تو وہی کرے گا۔ جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، ان کو ان کے جانور واپس کر دو، اور ان کو ان کے جانوروں کی پڑی ہے تو جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔
اب جانوروں کو چھوڑ دیا گیا اور وہ سارے جانور حضرت عبدالمطلب لے گئے اور مکہ کے لوگوں کو بانٹ دیے۔ اور آپ نے مکہ میں لوگوں سے کہا کہ آپ سب مکہ کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستوں، یہ تاریخی عجیب جنگ تھی، ایک عجیب حملہ تھا جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے تمام لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ ابرہہ کے لیے گویا راستہ خالی تھا، کوئی بندہ وہاں پر نہیں تھا جو کعبہ شریف کو بچا سکتا۔ اب ایسا کیا ہوا کہ خود عبدالمطلب قوم کو پہاڑوں پر بھیج کر کعبہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج ان بختوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ اب جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ آتا ہے، سامنے کوئی نہیں ہوتا جو ان سے لڑتا، مگر اب دنیا نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ اب جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر سے کہا کہ مکہ پر چڑھائی کرو، تو اس کے ہاتھیوں کا جو لیڈر تھا، جس کا نام تھا محمود، جس پر ابرہہ سوار تھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبہ کی طرف چلا جائے، لیکن جانے کے لیے ہاتھی تیار ہی نہ تھے۔ اسے کسی اور مخالف سمت چلانے کو کہا جاتا تو وہ چلنے لگتا، مگر وہ کعبہ کی جانب ایک قدم نہ بڑھاتا۔ اب اللہ کی قدرت نے یہ نظارہ دکھایا کہ آسمان پر ابابیل پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ اس کے پنجوں میں کوئی چٹان نہیں تھا۔ ناظرین، ایک چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں۔ جب ابابیل نے اپنے پنجوں سے وہ کینکریاں نکال کر پھینکیں، قدرت کا نظارہ تھا کہ وہ ایک کینکر ایک ہاتھی سوار کے سر پر گرتا تو اسے چیرتا ہوا پھر ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا۔ اس طرح سب کو نیست و نابود کر گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا، اور جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے اترے۔ اب پوری دنیا میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اب کوئی بھی کعبہ کی بے حرمتی نہیں کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرنے والوں کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں، یعنی کعبے کے گرانے والوں کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا گنجا ہے، وہ اپنے ہتھوڑوں سے کعبے کو گرا رہا ہے۔ اس طرح کی اور احادیث بھی ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ کوئی شخص کعبے کو معاذ اللہ گرا دے گا۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ نے